اس حوالے سے ان میں بہت دوستانہ تعلق بھی تھا، لیکن یہ دوستی شاید میرے ماموں کی اور حضرت شیخ القرآن کی کچھ زیادہ تھی۔ وہ اس حوالے سے کہ میرے ماموں مولانا محمد رفیق جو پاکستان بننے سے پہلے شاید کوئی 12-15 سال یا جانے کتنے سال ڈھاکہ میں ایک اشرف العلوم کے نام سے بہت بڑا مدرسہ تھا، جس کے شیخ الحدیث کے طور پر مولانا حسین احمد مدنی نے انہیں بھیجا اور پہلے دن سے ہی انہوں نے صحیح بخاری کا درس دیا اور زندگی کی آخری سانس تک وہ حدیث پڑھاتے رہے۔ انہوں نے بعد میں پاکستان بننے کے بعد ضلع لائن پور میں ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا تھا، جو اتفاق سے شخصی نہیں بلکہ شورائی تھا۔ دارالعلوم ربانیہ آج بھی ایک بڑا ادارہ ہے، اور وہ جب بھی ادھر سے گزرتے تو لازماً آتے جاتے حضرت شیخ القرآن کے پاس ٹھہرا کرتے تھے کہ ان کی غالباً بچپن سے دوستی۔ صحیح تاریخ تو مجھے یاد نہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید میرے والد اور میرے ماموں اس علاقے میں کہیں جو چھوٹے چھوٹے مدارس قدیم زمانے میں ہوتے تھے، جہاں کوئی ایک عالم موجود ہے اور کوئی کسی ایک موضوع پر پڑھا رہا ہے، غالباً وہ ان علاقوں میں پڑھتے رہے، کیونکہ بہت سی جگہوں کا ذکر وہ دونوں کیا کرتے تھے۔ اس نسبت سے میں اپنی عادت کے مطابق معذرت نہیں کر سکا اور میں نے حامی دی، لیکن جو کچھ انہوں نے جس طرح انہوں نے تعارف کروایا، مجھے افسوس یہ ہے کہ میری باتیں سن کر آپ کو شاید مایوسی ہو کہ ضیاء الاسلام تو اپنی خطابت میں کیا کچھ کہہ رہے تھے اور بات وہ نہ نکلی، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم لوگ در حقیقت عقیدتیں سکھاتے ہیں، اس لیے بیشتر باتیں جب آپ پڑھیں گے کتابوں میں تو آپ سینکڑوں لوگوں کے بارے میں یہ جملہ پڑھیں گے اور سنیں گے کہ لا یوجد تحت عظیم السماء مثلہ، اور یہ سب ہماری عقیدتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی باتوں کو بھی آپ اسی زمرے میں عقیدت اور محبت کے زمرے میں شمار کریں۔ میں اپنی بات کا آغاز اسی سے کرتا ہوں کہ آج کی تقریب ختم بخاری شریف کی تقریب ہے۔ صحیح بخاری جسے آج آپ مکمل کر رہے ہیں، یہ محمد بن اسماعیل بخاری کی تالیف ہے، اور اسے ہم اختصار سے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ اس کا پورا نام کافی لمبا ہے، وہ کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر فی حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب صرف احادیث کی کتاب نہیں ہے، یہ ایام کی کتاب ہے۔ اور ایام کسے کہتے ہیں؟ ایام تاریخ کو کہتے ہیں۔ ایام العرب کا مطلب ہے عرب ہسٹری۔ اس میں آپ کو تاریخ بھی ملے گی، اس میں آپ کو سیرت بھی ملے گی، اس میں آپ کو فضائل بھی ملیں گے، اس کے موضوعات کا تنوع آپ کو معلوم ہے۔ یہ بہت متنوع موضوعات کی کتاب ہے اور اس میں احادیث بھی ہیں۔ اب اگرچہ مختلف وجوہ کی بنا پر اس کو صرف حدیث کی کتاب کے طور پر متعارف کروایا جاتا ہے، ورنہ امام بخاری نے اسے ایک جامع کتاب کے طور پر تعریف کیا تھا، جس میں آپ کو عقائد بھی
ملتے ہیں، جس میں آپ کو فقہ بھی ملتی ہے، جس میں آپ کو آداب بھی، جس میں تصوف اور رقاق بھی، جس میں فضائل بھی، جس میں بدء الخلق بھی، جس میں انبیاء کی تاریخ بھی، جس میں مغازی بھی، جس میں سیرت بھی، جس میں کتاب التفسیر بھی، غرضے کے بہت ہی متنوع موضوعات اس میں ہیں، اور وہ سب کچھ اس کے نام میں موجود ہے۔ اس لیے اس کتاب کو ہمیں نام کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات کہ فلاں چیز حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ بخاری نے جو تاریخ کا حصہ لکھا اس میں اس کا ذکر ہے۔ عام طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ احادیث کی تدوین کا کام فلاں اوقات میں شروع ہوا، اور کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی گئی، اور بعد میں بھی وہ سلسلہ رہا، اور دور تدوین میں ان احادیث کو موضوعات کے اعتبار سے، ابواب اور فصول کے اعتبار سے مدون کیا گیا۔ یعنی ہمارے پاس اس وقت جو متداول کتابیں ہیں، جو صحاح ستہ یا کتب عشرہ ہم اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ابواب و فصول کے طور پر مرتب کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام ایک دن کا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی موضوع پر سب چیزیں اکٹھی کرنے لگتے ہیں تو وہ ایک ہی دن میں نہیں ہو جاتا، بلکہ پہلے آپ اس شخصیت کے حوالے سے سارا مواد جمع کرتے ہیں۔ وہ مواد کسی ترتیب سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ انبیاء کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو چیپٹر وائز نہیں فرمایا کرتے تھے کہ آج زکوٰۃ کے مسئلے پر گفتگو ہوگی، اور آج نماز پر ہوگی، اور آج جہاد پر ہوگی۔ کیف متفق گفتگو ہوتی تھی، اور وہ مختلف موضوعات جمع ہوتے رہے، اور وہ ساری چیزیں صحابہ میں پھیل گئی۔ پھر آگے بتدریج وہ جمع ہوتی رہی کہ مختلف صحابہ کی بات ایک مختلف تابعین میں، اور پھر کئی تابعین کی باتیں تبع تابعین میں آگے یوں یہ اکٹھی ہوتی گئیں، اور اکٹھے ہو کر 200-300 سال کے عرصے میں یہ صورتحال ہوئی کہ یہ کتابیں ہمارے سامنے آئیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ تدوین حدیث کا اصل یا حفاظت حدیث کا اصل کام ان کتابوں کے ذریعے سے ہوا جو محدثین نے مرتب کی، در حقیقت یہ علوم اسلامی کی تاریخ سے صرف نظر کرنے والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہوئی کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک تشریعی احادیث اور دوسرے غیر تشریعی احادیث۔ احادیث کی ایک قسم یہ ہے کہ جن میں مسائل فقہیہ بیان کیے گئے، جن میں شریعت بیان کی گئی ہے، جو حکم شرعی بتاتی ہیں، ایک قسم وہ ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بدر میں کتنے لوگ تھے، میدان کون سا تھا، قافلہ کہاں سے گیا، خیبر میں کس وقت گئے، دوسری بے شمار چیزیں جتنی آپ پڑھتے ہیں، دوسری وہ احادیث۔ یہ 2 بڑی اقسام ہیں احادیث کی۔ جہاں تک تشریعی احادیث کی بات ہے تو ان کی جمع و تدوین اور حفاظت کا کام اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے اسی وقت یہ کام شروع کر دیا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آیا فوراً یہ تلاش شروع ہو گئی کہ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، حکم شرعی کیا ہوگا۔ اسی پر ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بھی مانگتے تھے، اور حضرت علی قسم اٹھواتے تھے، اور لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ فلاں مسئلے میں کیا حکم شرعی ہے اور فلاں میں کیا۔ یہ کام پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا، اور اس پر پھر کچھ عرصے بعد
کچھ عرصے بعد مدینے میں فقہائے سبعہ کی ایک کمیٹی تھی. اس کمیٹی میں جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کی اولاد میں سے لوگ تھے، 7 فقہا وہ کمیٹی مختلف پیش آمدہ مسائل کا فیصلہ کیا کرتی اور اس کے لیے وہ احادیث کی جانچ پڑتال کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے. وہی کام جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا، یا حضرت ابوبکر صدیق کے حالات میں بھی کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں، وہی کام بتدریج آگے بڑھا اور امام ابو حنیفہ کو جب امویوں نے نہیں رہنے دیا تو مدینے میں بہت عرصہ رہ کر انہوں نے فقہائے سبع کے اس سارے کام کا مطالعہ کیا اور واپس آ کر ایک مجلس شورا بنائی جس کا کام یہ تھا کہ وہ احادیث تلاش کریں اور کر کے مسائل فقہیہ کی تدوین کریں. دوسری طرف امام مالک نے مسائل فقہیہ کی تدوین اسی اساس پر کی کہ مدینہ میں کون کون سی احادیث احکام شرعیہ بتانے میں معروف ہے. گویا حدیث کا وہ پہلو جس کا تعلق تشریعی امور سے ہے، اس کی تدوین کا کام فوری طور پر شروع ہو گیا اور یہ کام ان تمام محدثین کے پیدا ہونے سے پہلے ائمہ مجتہدین نے مکمل کر دیا. یہ کام پہلے سے مکمل ہو گیا اور مختلف فقہا اور ائمہ نے جو اپنی اپنی فقہیں مدون کی، ان میں ان کے ہاں سب کے ہاں ایک ہی اصول ہے کہ پہلے کتاب اللہ کو، پھر وہ سنت کو دیکھتے ہیں، پھر وہ آگے چلتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اس وقت اویلیبل ذخیرہ تھا سنت کا، وہ انہوں نے اپنے اجتہادات اور مسائل فقہیہ کی تخریج کے لیے استعمال کریں. گویا وہ احادیث ساری جمع ہو گئیں، اکٹھی ہو گئیں، مدون ہو گئیں. نہ صرف یہ کہ اکٹھی ہو گئیں بلکہ ان کو اجتہاد کے لیے استعمال کر کے ان سے نئے نئے مسائل مستنبط کر دیے گئے اور وہ ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. اب اگلا سوال جو ہمارے دور کا بہت ہی ایک اہم سوال ہے وہ یہ جس سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حدیث پڑھتے رہے ہیں اور آپ کو روزانہ اس طرح کے مسائل سے سابقہ پڑا ہوگا کہ صحیح بخاری کی، مسلم کی یہ حدیث اور اتنی زبردست سند کے ساتھ، اور حنفی اس پر عمل نہیں کرتے اور مالکی بھی نہیں کرتے. جب آپ کو حدیث بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ طبرانی میں فلاں روایت ہے اور دوسرے مختلف غیر معروف مجموع کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلاں میں یہ روایت ہے. اور واقعتاً ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم سوچتے ہیں کہ وہ جو اصل مآخذ ہیں ان میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں. پھر جب ہمیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تو اگر ہم واقعتاً علم کے متلاشی ہیں تو ہمیں دل میں یہ کھٹکا تو ہمیشہ رہتا ہے کہ اصح الکتب تو اور ہے اور ہمارے مستدلات اور ہے. لیکن ایسا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ احادیث جو تشریعی احادیث تھی ان کو ائمہ مجتہدین نے اپنا مستدل پہلے سے بنا کر ان کے اوپر اپنے مذاہب کی بنیاد رکھی. اب بات یہ ہے